چیپٹر 18 دور حاضر کا انسان اور خدا۔ اب تک انسانی شعور کے نامعلوم یعنی ان نون سے معلوم نون تک کے ارتقائی سفر کے دوران تصور خدا میں ہونے والی تبدیلیوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ انسان کا یہ سفر تاحال جاری ہے۔ انسانی شعور کو تہذیب کے مختلف مراحل پر فطرت کے ساتھ اپنے رشتے کو سمجھنے میں جن سوالوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کے جوابات کی تلاش کے لیے اس نے اپنی تمام تر قوتوں کا بھرپور استعمال کیا۔ فہم و ادراک کے اس عمل میں جو خلا یعنی گیپس رہ جاتے، انہیں اساطیر، دیومالا، نو بنو عقائد اور مذاہب پر کرتے۔ دوسری جانب محنت کے عمل کے دوران فطرت کی قوتوں کے راز افشا ہونے پر خود ساختہ خداؤں کی تسخیر بھی ہوتی رہی۔ اس طرح انسان کفر و ایمان کے اپنے ہی بنے جال میں گرفتار خود اپنے شعور سے الجھتا رہا، اور بالآخر وقت آ گیا جب وہ اپنے شعور کی نوزائیدگی سے بلوغت کی کہانی خود بیان کرنے کے قابل ہو گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انسان آج اپنی شعوری بلوغت کے دور میں ان سوالوں سے کیسے نمٹ رہا ہے جو کبھی تصور خدا کی تخلیق کا باعث بنے تھے۔ عقیدہ خدا کے لیے جو عوامل مرکزی کردار ادا کرتے رہے ہیں، ان میں فطرت کی سرکش قوتوں اور حالات کے سامنے بے بسی کے علاوہ تخلیق کائنات کا مسئلہ بھی پیش رہے ہیں۔ ایک ماورائی قوت کا تصور انسان کا اس وقت نفسیاتی سہارا بنتا ہے جب وہ کسی مسئلے سے دوچار ہو کر بے کسی کی دہلیز پر آن کھڑا ہوتا ہے۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ جب تک بے بسی کی حد نہیں آتی، انسان کو خدا کے تصور کے سہارے کی بھی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ بے بسی روزمرہ کے معاشی و سماجی حالات و واقعات کے دوران بھی ہو سکتی ہے، اور تفہیم کائنات کے عمل کے دوران بھی۔ معمول کی کسی بیماری میں مبتلا ہوں تو کسی کو خدا یاد نہیں آئے گا، البتہ جان لیوا بیماری میں جو کسی حد تک موجودہ وسائل کے مطابق لا علاج ہو تو خدا کا نام نفسیاتی سہارا بن کر لبوں پر اتر آتا ہے۔ اس طرح کوئی معاشرہ جتنا علم سے بے بہرا اور معاشی طور پر پسماندہ ہوگا، اس کی بے بسی کا دائرہ بھی اتنا ہی وسیع ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کے ہاں عقیدہ خدا کی شدت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ وہاں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں خدا کا وجود اہم رول ادا کر رہا ہوتا ہے، اور جن معاشروں کا معیار زندگی بلند ہے، لوگ عمومی طور پر تعلیم یافتہ ہیں اور زندگی کے شب و روز سرگرمیوں میں ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال ہو رہا ہے، وہاں عقیدہ خدا کسی میوزیم میں پیس سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا۔ آج کا جدید انسان اقتصادیات، اخلاقیات اور فزکس کے دنیا کے سوالوں کے جواب کے لیے خود کو بے بس محسوس نہیں کرتا۔ اس کے پاس سائنسی بنیادوں پر نہایت گہرا، معیاری، منظم اور ہمہ جہت علم کا وسیع خزانہ موجود ہے۔ وہ اس اربوں نوری سال پر پھیلی ہوئی کائنات کے لامتناہی سلسلے کے مقابلے میں اپنی محدود صلاحیت کار سے بھی اچھی طرح آگاہ ہے، لیکن اپنی کمزوری کا یہ احساس اتنا زیادہ نہیں کہ اسے کسی توہم پرستی یا مفروضے کا سہارا لینا پڑے، بلکہ مذکورہ بے بسی اسے اور جستجو کرنے اور علم کی مزید سرحدیں پار کرنے پر اکساتی رہے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں آج سائنس اس کائنات کی ساخت اور تخلیق کے بارے میں ہمیں کیا معلومات فراہم کرتی ہے کہ تصور خدا بہرحال اس طرح کے سوالوں سے گہرے طور پر جڑا ہوا ہے کہ یہ دنیا آئی کہاں سے، کس طرح سے اور کیوں کر اس کا آغاز ہوا، کیا یہ ختم ہو جائے گی اور کیسے۔ ایک زمانہ تھا ان سوالوں پر عقائد کا راج تھا، چنانچہ مختلف مذاہب اور عقائد نے لامحدود قصے اور کہانیاں پیش کیں جن پر خدا کے ہونے کی ساری عمارت کھڑی تھی۔ خبر نہ تھی کہ ایک دن یہ کائنات نہ صرف ان سوالوں کا جواب خود پیش کرے گی، بلکہ انسان تخلیق کائنات کے ابتدائی لمحات و واقعات نہ صرف اپنی آنکھ سے دیکھ سکے گا، بلکہ ہمیشہ کے لیے انہیں کیمرے کی آنکھ میں بھی بند کیا جا سکے گا۔ 29 مارچ 1996 کو BBC ٹی وی نے دنیا بھر کو خبر دکھائی اور سنائی کہ تخلیق کائنات کے ابتدائی لمحات کا نہ صرف نظارہ کیا گیا بلکہ اس کی تصویریں بھی کھینچ لی گئیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ خیال تھا کہ کائنات ہمیشہ سے اسی طرح وجود میں ہے جیسے آج دکھائی دے رہی ہے، یا پھر کبھی ماضی میں معین وقت پر اس کی تخلیق ہوئی تھی جس کے بعد اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ سینٹ آگسٹائن نے مذہبی کتب کی روشنی میں کائنات کی تخلیق کی عمر 5000 سال قبل از مسیح بتائی، جبکہ ارسطو اور دیگر یونانی فلاسفر تخلیق کے نظریے کو نہیں مانتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انسان اور دنیا ہمیشہ سے ہیں۔ سینٹ آگسٹائن سے ایک دفعہ پوچھا گیا، تخلیق کائنات سے پہلے خدا کی کیا مصروفیات تھیں؟ آگسٹائن نے جواباً یہ تو نہیں کہا کہ وہ ان لوگوں کے لیے دوزخ بنا رہا تھا جو اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں، بلکہ اس کا جواب تھا، وقت موجودہ کائنات کی خصوصیت ہے جو خدا کی بنائی ہوئی ہے، چنانچہ زمان کائنات سے پہلے وجود نہیں رکھتا تھا۔ اسی طرح نیوٹن کے اپنے دریافت کردہ قوانین کے مطابق جب مطلق مکان اور مطلق پوزیشن کا تصور باطل ہو گیا تو اس پر اسے پریشانی لاحق ہو گئی، کیونکہ اس طرح اس کے مطلق خدا کے عقیدے پر زد پڑتی تھی۔ چنانچہ اس نے کسی مطلق امکان کے نہ ہونے کے خیال کو ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ خود اس کے قوانین کے مطابق ایسا نتیجہ نکل رہا تھا۔ ارسطو اور نیوٹن دونوں زمان یعنی ٹائم کے مطلق ہونے پر یقین رکھتے تھے،
بقول ان کے زمان مکان سے مکمل طور پر آزادانہ وجود رکھتا ہے۔ بہرحال یہ آئنسٹائن تھا جس نے زمان اور مکان کا تصور ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس نے کہا زمان اور مکان سیدھے یعنی فلیٹ نہیں بلکہ توانائی یعنی انرجی اور مادے کی کمیت یعنی ماس نے ان میں انحنا یعنی کرویچر اور خم یعنی وارپ پیدا کر رکھا ہے۔ چنانچہ اجسام فلکی کشش ثقل کی وجہ سے نہیں بلکہ مکان کے مسخنی ہونے کی وجہ سے اپنے مدار میں گھومتے ہیں۔ سورج کے میس نے مکان کو یوں ٹیڑھا کر رکھا ہے کہ زمین اپنے طور پر سیدھے رستے پر چل رہی ہے، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ گول مدار میں چکر کاٹ رہی ہے۔ اس طرح بڑے کمیتی حجم یعنی میسو باڈی کے ساتھ وقت یعنی زمان بھی آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ اب کائنات کی وسعت پر تھوڑی سی بات ہو جائے۔ سورج کے بعد ہمارے قریب ترین ستارہ اتنی دور ہے کہ اگر کوئی راکٹ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلے تو اسے اس ستارے تک پہنچنے میں 4.5 سال لگیں گے۔ ہماری کہکشاں 1,00,000 روشنی سال کے فاصلے پر محیط ہے اور ستارے اس کے گرد کئی 100 ملین سال میں ایک چکر مکمل کرتے ہیں، جبکہ اس کائنات میں اربوں کہکشائیں موجود ہیں۔ ایک کہکشاں کئی 100 ارب ستاروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہمارا سورج ایک اور سائز کا عام سا ستارہ ہے جو اپنی کہکشاں کے ایک چکردار بازو کے اندرونی کنارے پر واقع ہے۔ 1929 میں ایڈون ہبل نے اپنی اس مشاہدے کا اظہار کیا کہ ہم کائنات کو جہاں سے بھی کھڑے ہو کر دیکھیں وہ ہم سے دور بھاگتی نظر آتی ہے۔ کائنات کا یہ پھیلاؤ 1,000 ملین سال میں 5% سے لے کر 10% تک ہوتا ہے۔ تخلیق کائنات کا عمل کوئی 15 ارب سال پہلے ایک بگ بینگ سے شروع ہوا تھا۔ اس سے بیشتر کثافت اور حرارت کے لامحدود یعنی انفینٹ حد تک چھوٹا ہونے سے کائنات کا سائز 0 تھا اور سائنس کے تمام مروجہ قوانین معطل تھے۔ بگ بینگ کے صرف 1 سیکنڈ بعد کائنات کا درجہ حرارت 10,000 ملین ڈگری گر گیا۔ اس وقت کائنات زیادہ تر نیوٹرون، الیکٹرون اور فوٹون اور ان کے علاوہ اینٹی پارٹیکلز پر مشتمل تھی۔ کائنات کے وجود میں آنے کے 100 سیکنڈ کے بعد نیوٹرون سے ایٹم کے نیوکلائی بننا شروع ہو گئے، جن میں سے ایک پروٹون اور ایک نیوٹرون تھا۔ پھر ان میں سے ہیلیم نیوکلائی بنا۔ بگ بینگ کے چند گھنٹوں بعد ہیلیم اور دیگر عناصر بننا بند ہو گئے اور اگلے 10 لاکھ سال تک کائنات یوں ہی پھیلتی رہی۔ جہاں سے اوسط زیادہ کثافت یعنی ڈینسٹی ہوئی، وہاں مادے نے بیرونی کشش کی وجہ سے گھومنا یعنی روٹیٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس تیزی سے گھومتے ہوئے مادے سے کہکشاؤں نے جنم دیا۔ ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس ان کہکشاؤں سے ٹوٹ کر چھوٹے بادلوں میں تبدیل ہو گئی۔ سکڑاؤ کے عمل سے ایٹم ٹکرائے۔ اس ایٹمی عمل نے ہائیڈروجن کو ہیلیم گیس میں منتقل کیا۔ گیس کے یہی بادل روشنی اور حرارت کے 2 منبع ہیں جنہیں ہم ستارے کہتے ہیں اور جو لمبی مدت تک اپنی حالت کو مستحکم رکھتے ہیں۔ انہی بادلوں سے بھاری عناصر کا کچھ مادہ اکٹھے ہو کر وہ اجسام بن گئے جنہیں سیارے یعنی پلانٹس کہتے ہیں، جو اپنے ستارے کے ارد گرد گھومنے لگتے ہیں۔ ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے۔ اس کی عمر تقریباً 5 ارب سال ہے۔ شروع میں بہت گرم تھی، پھر یہ ٹھنڈی ہوئی۔ چٹانوں سے نکلنے والی گیس سے اس کی فضا بننی شروع ہوئی۔ یہ وہ فضا نہیں ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں، بلکہ یہ زہریلی گیسوں پر مشتمل تھی۔ آکسیجن بھی مفقود تھی۔ 300 کروڑ سال گزرنے کے بعد بائیولوجی یعنی حیاتیات کا ابتدائی عمل شروع ہوا۔ پہلے حیات کی ابتدائی ترین اشکال بنی۔ حیات کی نمو سمندروں سے شروع ہوئی۔ ایٹموں کے اتفاقیہ اتصال سے کچھ بڑے ڈھانچے تخلیق پائے جنہیں مائکرو مالیکیول کہتے ہیں، جو اس قابل تھے کہ وہ دوسرے ایٹموں کو بھی اکٹھا کر کے ایک جیسی ساختوں میں ڈھال دیتے تھے۔ انہوں نے پیدائش کا عمل یعنی ری پروڈکشن شروع کر دیا۔ ان کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ارتقائی عمل سے زیادہ پیچیدہ اشکال بننے لگیں۔ ابتدائی حیات کی شکلوں نے مختلف مواد کو اپنی خوراک بنایا اور ہائیڈروجن سلفائڈ اور آکسیجن کو چھوڑا، جس سے زمین کی فضا بدلنے لگی اور اعلیٰ درجے کی مخلوقات کی پیدائش کا عمل شروع ہوا۔ پہلے مچھلیاں، رینگنے والے جانور، دودھ پلانے والے جانور اور بالآخر انسان کی نمو ہو گئی۔ گو کچھ سوال ابھی بھی جواب طلب ہیں، لیکن کائنات کے بننے کے مذکورہ بالا خاکے کی وہ تمام مشاہداتی شہادتیں تصدیق کرتی ہیں جو آج ہمارے پاس ہیں۔ کیا کائنات ہمیشہ کے لیے یوں ہی پھیلتی رہے گی؟ سائنس اس کا جواب نفی میں دیتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پھیلاؤ کی رفتار کم ہو رہی ہے اور حرارت یعنی تھرمو ڈائنامکس کے قانون نمبر 2 کے مطابق ستاروں کی حرارت صرف ہو کر ایک دن ختم ہو جائے گی۔ دور بھاگتی کہکشاؤں کی باہمی کشش ثقل کمزور ہو کر پھیلاؤ کے عمل کو سست کر دے گی اور ایک ایسا وقت آئے گا جب یہ عمل نہ صرف رک جائے گا بلکہ کائنات الٹا سمٹنا شروع کر دے گی۔ ان کے اندازے کے مطابق بگ بینگ سے 40 ارب سال بعد کائنات سکڑنا شروع ہوتی ہے اور اگلے 40 ارب سال میں کائنات ایک بگ کرنچ میں تبدیل ہو کر اگلے بگ بینگ کا پیش خیمہ بنے گی، جس سے پھر کائنات کا از سر نو آغاز ہوگا۔ چنانچہ جس بینگ نے ہماری کائنات کا آغاز کیا تھا، اسی بینگ نے کسی پچھلی کائنات کا خاتمہ کیا تھا۔ ہماری کائنات کے خاتمے پر کسی دوسری کائنات کا آغاز ہوگا۔ چنانچہ وقت یعنی زمان کا خاتمہ
وقت کا آغاز بھی ہے۔ کائنات کی عظیم و شان گھڑی اپنے پھیلاؤ اور سکڑاؤ کا چکر 80 ارب سال میں پورا کرتی ہے۔ کتنی بار یہ کائنات بن چکی ہے۔ جیمز ہٹن کا کہنا ہے، ہمیں آغاز کا کوئی نشان نہیں ملتا، نہ کوئی انجام کا امکان نظر آتا ہے۔ عالمی شہرت یافتہ علم طبیعیات کا سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کائنات کے آغاز و انجام کے انہی بنیادی سوالوں کے جواب کی تلاش میں خدا کے ذہن کو پڑھنے جب نکلتا ہے تو جس نتیجے پر پہنچتا ہے اسے وہ اپنی ریکارڈ بکنے والی کتاب وقت کی ایک مختصر تاریخ A Brief History of Time میں یوں بیان کرتا ہے۔ کیتھولک مذہب کے مرکز ویٹیکن نے سائنسدانوں کو دعوت دی کہ وہ فلکیاتی سائنس پر آ کر اپنے نقطۂ نظر پیش کریں، جو چند صدیوں پہلے گیلیلیو کو صرف یہ کہنے پر اذیتیں پہنچا چکا تھا کہ سورج نہیں زمین اس کے گرد گھومتی ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر سائنسدانوں کی پوپ کے ساتھ ملاقات کروائی گئی، جہاں پوپ نے سائنسدانوں کو مشورہ دیا کہ بگ بینگ کے بعد کائنات کے ارتقاء پر تحقیق کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ انہیں بگ بینگ پر تحقیق نہیں کرنی چاہیے کیونکہ تخلیق کا وہ لمحہ خدا کا فعل تھا۔ اس پر مجھے خوشی ہوئی کہ پوپ کو اس بات کا کوئی علم نہیں کہ میں نے ابھی کسی موضوع پر لیکچر دیا ہے، یعنی اس امکان پر کہ زمان و مکان محدود لیکن کناروں یعنی باؤنڈریز کے بغیر ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نقطۂ آغاز نہیں، لہٰذا کوئی لمحہ تخلیق بھی نہیں۔ میری کوئی خواہش نہ تھی کہ میرا حشر بھی گیلیلیو جیسا ہو، جس کے ساتھ میری ذات کا رشتہ پہلے ہی اس اتفاق سے ملا نظر آتا ہے کہ میں اس کی موت کے ٹھیک 300 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا ہے، کائنات کے بننے کا فرمان جاری کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ خدا نے کائنات کو قوانین طبیعیات کے مطابق چلنے پر چھوڑ دیا ہے اور وہ اس میں کوئی مداخلت نہیں کرتا۔ چنانچہ اسٹیفن ہاکنگ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ کائنات کے سارے عمل و حرکت میں خدا کا کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ سائنس کی ساری تاریخ اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ واقعات یوں ہی یک طرف طور پر وقوع پذیر نہیں ہوتے، ان کی سطح کے نیچے ایک نظم نظر آتا ہے جسے خدائی فیضان کی دین بھی کہا جا سکتا ہے اور نہیں بھی۔ لیکن کچھ سائنسدانوں کی رائے یہ بھی ہے کہ کائنات کا آغاز ایک عظیم انتشار یعنی کیوس سے شروع ہوا تھا۔ چنانچہ ہماری مشاہداتی دنیا میں جو نظم نظر آتا ہے یہ اس طرح کا اتفاق ہے جیسے بہت سے بندر ٹائپ رائٹر پر ہاتھ مارے تو ایک دور کا امکان ہے کہ ان میں سے اتفاقیہ طور پر شیکسپیئر کی تحریر کا کوئی ٹکڑا رقم ہو جائے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ یہ کائنات ایسی کیوں ہے جیسی ہمیں نظر آتی ہے، تو اس کا سادہ سا جواب یہی ہے، اگر یہ مختلف ہوتی تو ہم کہاں ہوتے؟ چونکہ ہم وجود رکھتے ہیں لہٰذا کائنات کو یوں ہی دیکھتے ہیں۔ We see the universe the way it is because we exist۔ اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا ہے کہ مذہب کے اس دعوے پر یقین کرنا بڑا مشکل ہے کہ یہ وسیع و عریض کائنات خدا نے صرف انسان کے لیے بنائی ہوئی ہے۔ وہ دلیل پیش کرتا ہے، ہمارا نظام شمسی تو بہرحال ہمارے وجود کے لیے ضروری تھا اور اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی کہکشاں کو شامل کیا جا سکتا ہے، جس کے ابتدائی ستاروں نے ان بھاری عناصر کے بننے میں مدد کی، جس کے بعد سیاروں کی تخلیق ہوئی، لیکن اس کائنات کی دوسری اربوں کہکشاؤں کی ضرورت کی کوئی تک نظر نہیں آتی، نہ اس کی کوئی وجہ نظر آتی ہے کہ اسے اتنے بڑے پیمانے پر چاروں طرف یکساں بنا دیا جائے اور پھر بگ بینگ کی ابتدائی شرح پھیلاؤ ایسی رکھی جائے کہ یہ شروع ہوتے ہی ختم یعنی ریکولیپس ہو کر دوبارہ بلیک ہول نہ بن جائے۔ یہ یقین کرنا بڑا مشکل ہے کہ یہ سب کچھ محض خدا کا عمل تھا جو انسان کو پیدا کرنے کے لیے کیا گیا تھا، جس کے بعد سے خدا کو 1600 کروڑ سال تک انسان کے پیدا ہونے کا انتظار کرنا پڑا، اور وہ بھی صرف انسان کی 4 روزہ زندگی کے دورانیہ میں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کوئی برے کام تو نہیں کر رہا۔ سائنس سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ اتنا سارا مادہ کہاں سے آیا؟ اس کا جواب کوانٹم تھیوری یوں دیتی ہے کہ ذرات یعنی پارٹیکلز کو توانائی سے اینٹی پارٹیکلز کے جوڑوں سے یعنی پیئرز کی شکل میں تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ سوال ہوگا اتنی توانائی آئی کہاں سے؟ اس کا جواب یوں ہے کہ دراصل کائنات کی مجموعی توانائی 0 یعنی 0 ہے۔ کائنات کا سارا مادہ مثبت توانائی سے بنا ہے۔ مادہ کشش ثقل کی وجہ سے ایک دوسرے سے جڑا رہتا ہے۔ مادے کے 2 ٹکڑے جو ایک دوسرے کے قریب ہوں کم توانائی رکھتے ہیں بنسبت اس کے جب وہ بہت دور ہوں، کیونکہ انہیں کشش ثقل کا زور توڑنے کے لیے توانائی صرف کرنی پڑتی ہے، یعنی کشش ثقل کے زیر اثر دائرے گریویٹیشنل فیلڈ منفی توانائی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ کائنات مکان میں تقریباً یکساں یعنی یونیفارم ہے، لہٰذا ثابت کیا جا سکتا ہے کہ منفی توانائی مثبت توانائی یعنی جو مادے کی نمائندہ ہے کو ٹھیک مساویانہ طور پر منسوخ کر دیتی ہے۔ چنانچہ کائنات کی حاصل جمع توانائی 0 یعنی 0 ہو جاتی ہے۔ اب 0 اور 0 کو جمع کریں، جواب 0 ہی آئے گا۔ چنانچہ کائنات مثبت توانائی کو دگنا کر سکتی ہے اور ایسے ہی اپنی منفی توانائی کو بھی، جس سے نتیجہ 0 ہی رہے گا۔ اس طرح کائنات کے پھیلاؤ کے ساتھ مادے میں اضافہ بھی ممکن رہتا ہے۔ کائنات یعنی توانائی کی اس عجیب خصوصیت پر سائنسدان گتھ کا بڑا خوبصورت تبصرہ ہے۔ اس نے کہا، "It is that there is no such thing as a free lunch
بٹ یونیورس از دا الٹیمیٹ فری لنچ. افسوس کہ مفت کے لنچ جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، جبکہ یہ ساری کائنات بالکل مفت کا لنچ ہے. ہمارا ذہن اکثر سوچتا ہے کہ اس کائنات کے پرے کیا ہے، اس لیے خدا کا خیال یعنی ادرنیس سے جڑا ہوا ہے. لیکن آئنسٹائن کا کہنا ہے کہ زمان و مکان محدود، فائنائٹ ہونے کے باوجود کوئی کنارہ یعنی باؤنڈری نہیں رکھتے، لہٰذا کنارے یا اس سے پرے کیا حرکات و سکنات ہو رہی ہیں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کائنات قطعاً یعنی سیلف کنٹینڈ یعنی اپنے آپ میں سالم و مکمل ہے. اس کی ذات سے باہر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو رہی، بلکہ بے کنار دنیا سے باہر کا سوال غیر منطقی بھی ہے اور غیر سائنسی بھی. یہ کائنات نہ تخلیق ہو سکتی ہے نہ ختم. اس صورتحال کو دیکھ کر اسٹیفن ہاکنگ نے سوال اٹھایا تھا، واٹ پلیس دین فار اے کریٹر؟ خالق کائنات کی پھر جگہ ہی کہاں رہ جاتی ہے؟ کیا اس عالم کون و مکان کو کسی خالق کی ضرورت ہے؟ اور اگر ہے تو اس خالق کا اس کائنات پر کوئی اور اثر ہے؟ اور پھر اس کو کس نے تخلیق کیا تھا؟ مادے اور فطری مظاہر کی سائنسی توجیہات سامنے آنے کے بعد انسان پر یہ بات کھلتی گئی کہ اس حیات و کائنات کا سارا نظام کسی ماورائی طاقت یعنی ڈیوائن پاور کی مرضی و منشا سے نہیں چل رہا، بلکہ کچھ قوانین فطرت یعنی دا لاز آف نیچر ہیں جو سارے عمل و حرکت کو کنٹرول کر رہے ہیں. چنانچہ اگر فطرت کو مسخر کرنا ہے تو کسی روحانی یا ماورائی قوت کی طرف رجوع کرنے کی بجائے ان قوانین فطرت کو سمجھنا ہوگا. اس کے نتیجے میں ایک ایسا سیکولر کلچر پیدا ہوا جس میں خدا کا دائرہ کار اور حلقہ اثر محدود ہوتے ہوتے صرف خالق کائنات کی حیثیت تک رہ گیا. اہل عقائد نے یہ کہہ کر خود کو تسلی دی کہ قوانین فطرت بھی تو آخر خالق کائنات یعنی خدا نے ہی بنائے ہیں. چنانچہ مذہب ذاتی روحانی عمل یعنی پرائیویٹ اسپریچول میٹر تک محدود ہو گیا. زندگی اور دنیا کی ساری جد و جہد سائنسی علوم کی روشنی میں ہونے لگی. البتہ خدا اس سارے نظم جہاں کے سپریم خالق کے طور پر دیکھا جانے لگا. لیکن 20ویں صدی کے دوران طبیات یعنی فزکس اور فلکیات یعنی کاسمولوجی کے علوم نے اتنی ترقی کر لی اور ایسے حقائق سامنے آ گئے کہ تخلیق کائنات کا سوال بھی سائنس کے دائرہ کار میں چلا آیا اور سائنسدانوں میں بحث و مباحثے شروع ہو گئے. اور اس سوال کے ایسے سائنسی جواب سامنے آئے کہ مذہبی حلقوں میں تشویش لاحق ہوئی کہ خدا کا بطور خالق کائنات کا آخری منصب بھی اب خطرے میں ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ دہریے بھی سائنس کی اس حرکت پر خوش نہ ہوئے. وجہ یہ تھی کہ جیسے اہل عقائد کا کہنا ہے کہ خدا ہمیشہ سے ہے کیونکہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ خدا کہاں سے آیا ہے، اسی طرح دہریے بھی یہ کہہ کر مطمئن ہو جایا کرتے تھے کہ یہ مادی کائنات ہمیشہ سے ہے، اس لیے ان کے پاس بھی کائنات کہاں سے آئی کا جواب نہیں تھا. لیکن سائنس اس سوال پر جرأت مندانہ قدم اٹھا چکی ہے اور آج کے علم اور ٹیکنالوجی کے حساب سے اس کے پاس تخلیق کائنات سے وابستہ سوالوں کے جواب اور ثبوت موجود ہیں اور اس پر سائنسدانوں کے درمیان اکثریتی اتفاق رائے بھی پایا جاتا ہے. خدا بمقابلہ انسان دراصل معلوم بمقابلہ نامعلوم تھا. خدا علامت تھی ادرنیس کی، یعنی انسان کے علم و ادراک کے باہر جو کچھ بھی تھا وہ خدا سے منسوب تھا. جہاں انسان کا بس اور علم ختم ہوتا وہاں خدا کی فرما روائی شروع ہوتی. جوں جوں انسان کے علم و ادراک اور قوت و اختیار میں اضافہ ہوتا گیا خدا کی خدائی چلی گئی اور آخرکار بات آخری سوال تک آن پہنچی. لیکن افسوس تاحال کسی ماورائی طاقت کا وجود یا اس کے کسی طرح کے اثرات اس کائنات کے چلانے میں تو کجا تخلیق کائنات کے سوال پر بھی نہیں ملے. زیر نظر مضمون میں تخلیق کائنات کے سلسلے میں سائنس کی بگ بینگ کی تھیوری کا مختصراً احوال پیش کیا گیا. لیکن اس سلسلے میں کئی طرح کے جو سوال ذہنوں میں پیدا ہو سکتے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس ان کا کیا جواب دیتی ہے. مثلا سائنس کا یہ کہنا کہ کائنات پھیل رہی ہے تو سوال پیدا ہوگا کہ اس کائنات سے باہر کوئی مکان موجود ہے جہاں سے یہ مزید جگہ لے رہی ہے، جبکہ سائنس کا یہ کہنا کہ کائنات سے باہر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سائنس کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں کہ بگ بینگ کے وقت کوئی لامحدود خالی جگہ تھی کہ دھماکہ ہوا اور کہکشائیں اس کی گہرائیوں میں پھیلتی اور منتشر ہوتی چلی گئیں. آئنسٹائن کا عمومی نظریہ اضافیت جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی یہ بات ثابت کر چکا ہے کہ مکان یعنی اسپیس کسی ثابت و ساکن میدان کا نام نہیں، بلکہ یہ پھیلنے یعنی اسٹریچ اور خم یعنی وارپ کھانے کی صلاحیت رکھتی ہے. مکان اصلاً کشش ثقل کے میدان یعنی گریویٹیشنل فیلڈ کا دوسرا نام ہے، اور جب بات کائنات کی سطح کی ہوتی ہے تو کشش ثقل کے میدان کے خم کھانے کا یہ عمل مکان کی شکل میں واقع ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ پھیلتا چلا جاتا ہے. چنانچہ یہ کائنات ایک غبارے کی مانند ہے جو اندر سے پھولتی چلی جا رہی ہے. چنانچہ مکان کی تخلیق بھی بگ بینگ کے ساتھ شروع ہوئی اور عدم یعنی نتھنگنیس سے 400 بڑھتی کائنات کی ناقابل تصور وسعتوں تک پھیل گئی. دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اس داغ اول یا بلیک ہول کا محل وقوع یعنی لوکیشن کیا تھا جہاں سے یہ کائنات پھوٹ پڑی تھی. سائنس کا کہنا ہے کہ وہ بلیک ہول کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کے ارد گرد خالی جگہ ہو، کیونکہ وہ مکان کی تخلیق کا بھی لمحہ تھا، بیشتر جو لامحدود حد تک دب چکی تھی، اور نہ ہی وہ داغ لامحدود دورانیے کے لیے بیٹھتا ہے. وہ پلک چھپکنے میں عدم سے ظاہر ہوتا ہے
اور فوری طور پر پھیل جاتا ہے۔ بگ بینگ سے قبل دورانی کی بات یوں بھی نہیں ہو سکتی کہ خود وقت یعنی زمان کا جنم بھی بگ بینگ کے ظہور سے شروع ہوتا ہے۔ سائنس یہ بات زور دے کر کہتی ہے کہ زمان اور مکان اس مادی کائنات کا حصہ ہیں، نہ کہ کائنات ان کے اندر اپنا وجود رکھتی ہے۔ کائنات کی ابتدا ہی زمان و مکان کا نقطۂ آغاز تھا۔ چنانچہ یہ کہنا بے معنی ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، لیکن یہ سمجھنا بھی غلط ہوگا کہ کچھ نہیں تھا بھی تو کچھ نہ کچھ تھا۔ ایک تجریدی حالت یعنی ایبسٹریکٹ اسٹیٹ میں لامکان جس سے مکان نے جنم لیا۔ چنانچہ اہل عقائد دعویٰ کرتے ہیں کہ کچھ نہیں، عدم یا لامکان جو بھی تھا وہی خدا تھا، لیکن سائنس اس کی تردید کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کے کچھ نہیں سے مراد قطعاً کچھ نہیں یعنی ایبسلیوٹلی نتھنگ ہے۔ اسے لامکان یا عدم نام کی کسی چیز یا حالت سے تعبیر نہ کیا جائے۔ اسی الجھن کو اسٹیفن ہاکنگ نے یہ سوال کر کے سمجھایا کہ قطب شمالی کے شمال میں کیا ہے؟ جواب ہوگا کچھ نہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قطب شمالی کے شمال میں کچھ نہیں نام کی کوئی پراسرار جگہ واقع ہے؟ بلکہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جس منطقے کی طرف اشارہ کیا گیا اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی جسمانی وجود نہیں، بلکہ منطقی لحاظ سے بھی عدم وجود ہے۔ ایسی ہی حالت بگ بینگ سے قبل کی تھی۔ اس پر کچھ لوگ متعرض ہو سکتے ہیں کہ سائنسدان ہم سے لفظوں کا کھیل کھیل کر اور منطق کی مار دے کر کچھ چال بازی کر رہے ہیں۔ وہ شبے میں پڑھ سکتے ہیں کہ سائنسدان کائنات کی آخری حقیقت بتانے سے قاصر ہیں، چنانچہ وہ زمان و مکان کے وجود اور عدم وجود کے گنجلک چکروں میں ڈال کر اپنے مخالفین کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ اس کے جواب میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایسے سوالات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارے ذہن علت و معلول کی اصطلاح میں سوچنے کے عادی ہیں۔ چنانچہ نارمل حالات میں پہلے کوئی مادی سبب زمان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اس سبب سے پھر ایک اثر یعنی ایفیکٹ چلتا ہے، لیکن آج کی فلکیاتی سائنس یعنی کاسمولوجی کائنات کے ابتدائی سوال پر جب ہمیں دعوت فکر دیتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی ایسا سبب یا علت موجود نہیں جو عام فہم یعنی نارمل سینس کے دائرے میں آ سکے۔ اس لیے نہیں کہ یہ ایک غیر معمولی مافوق الفطرت علت یعنی کاز ہے، بلکہ اس لیے کہ اس سے قبل از زمانہ یعنی پریریئر ایپوک وجود ہی نہیں رکھتا کہ جس میں علت پیدا کرنے والی کوئی ایجنسی، خواہ وہ فطری ہو یا ماورائے فطرت، عمل پیرا ہو سکے۔ یعنی کائنات کے وجود میں آنے سے قبل کوئی دور یا زمانہ نہ ہوتا تو پھر یہ سوال اٹھتا کہ وہ خدا تھا یا کوئی مادی وجود جس نے بگ بینگ کے عمل کو متحرک کر دیا۔ لیکن ٹھہریے، بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی کہ سائنس صرف ماقبل دور یعنی پریسیڈنگ ایپوک کے عدم وجود کا سہارا لے کر ہی تخلیق کائنات کی تشریح کرتی ہے، کیونکہ سوال وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے کہ آخر اچانک زمان اور مکان کا سوئچ آن کیسے ہو گیا۔ اس سلسلے میں جو جدید ترین سائنسی سوچ ہے اس کا کہنا ہے کہ یک لخت بلا تحریک غیر مکان و زمان کا پیدا ہو جانا کوانٹم میکینکس کا فطری نتیجہ ہے۔ یہ علمی طبیعیات کی وہ شاخ ہے جس سے ایٹمی ذرات کا مطالعہ ہائزنبرگ کے اصول غیر یقینی یعنی پرنسپل آف انسرٹنٹی کو لاگو کر کے کیا جاتا ہے، جس کے مطابق تمام مشاہداتی مقداروں میں اچانک اور ناقابل پیشگوئی اتار چڑھاؤ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ مذکورہ کوانٹم اتار چڑھاؤ یعنی کوانٹم فلکچویشن کے پیدا کرنے میں قطعاً کسی چیز کا ہاتھ نہیں ہوتا، وہ حقیقی طور پر از خود پیدا ہوتے ہیں اور اپنی گہری ترین سطح تک فطرت میں جبلی طور پر پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ جب کوانٹم کے اصول زمان مکان پر لاگو کیے جاتے ہیں تو اس بات کا امکان ایک سائنسی حقیقت اختیار کر لیتا ہے کہ زمان و مکان کا سوئچ کسی وقت بھی آن ہو سکتا ہے، یا وہ بھگ سے وجود میں آ سکتے ہیں یا بغیر کسی سبب اور علت کے۔ ہاکنگ کی تھیوری کے مطابق زمان مکان سے مسلسل نکلتا رہتا ہے اور کوئی خاص یعنی اسپیسیفک پہلا لمحہ نہیں ہوتا جہاں سے وقت شروع ہوتا ہے، اور نہ ہی وقت کو پیچھے کی طرف ابدیت تک لے جایا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ سائنس سے جنہیں قوانین فطرت لاز آف فزکس کہتی ہے، کیا کائنات کے روح پذیر ہونے سے پہلے ہی وجود رکھتے تھے؟ سائنس کہتی ہے یہ قوانین زمان و مکان کے اندر وجود نہیں رکھتے، وہ دنیا کو صرف بیان کرتے ہیں، خود اس میں نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کائنات کے ساتھ ایک پیکج کے طور پر عدم سے وجود میں آ گئے تھے، کیونکہ اس طرح ہم ان قوانین سے نہیں پوچھ سکتے کہ کائنات کا آغاز کہاں سے ہوا تھا۔ لہٰذا تخلیق کائنات کو سائنسی طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان قوانین کو ایک تجریدی اور ابدی خصوصیات ادا کریں۔ سوال یہ ہے کہ یہی قوانین کیوں بنے اور طرح کے قوانین کیوں نہ بن گئے؟ سائنسدان اس مابعد الطبیعیات مسئلے میں مختلف رویے اختیار کرتے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے ان قوانین کو ایک ننگی حقیقت کے طور پر قبول کر لینا چاہیے، کچھ کہتے ہیں قوانین وہی ہونے چاہیے جو منطقی ضرورت کو پورا کریں، اور کچھ سائنسدانوں کا بھی یہ خیال ہے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ بہت سی دنیاؤں میں سے ایک ہے اور یہاں پر ایسے قوانین کا وجود محض اتفاق ہے، اور کچھ شکی لوگ تو اس حد تک جاتے ہیں کہ ان قوانین کا وجود ہی نہیں۔
یہ انسان کی اپنی ہی ایجاد ہیں تاکہ اس مادی دنیا کو سمجھا جا سکے، لیکن وہ تمام سائنسدان جو بنیادی مسائل پر تحقیق کر رہے ہیں وہ ان قوانین کو کسی حد تک خود مختار حقیقت کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ اس نقطہ نظر سے یہ دلیل دینی ممکن ہو جاتی ہے کہ مذکورہ قوانین فطرت منطقی طور پر اس کائنات سے پہلے موجود تھے جنہیں یہ بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم اس موڑ پر پہنچ جاتے ہیں کہ تخلیق کائنات کے سوال کو روایتی سلسلہ علت یعنی کیجول چین سے سمجھنے کی بجائے تشریحی سلسلے یعنی ایکسپلینیٹری چین کے اصول کو اپنائیں۔ المختصر ہم اس مقام پر آ چکے ہیں جب خالق کائنات کی بحث فلسفے سے نکل کر سائنس کی لیبارٹری میں داخل ہو چکی ہے۔ کائنات اور انسانی شعور اس سے وابستہ سوالوں کے جوابات کیا دے رہے ہیں، اس کتاب کے گزشتہ صفحات میں مختصراً جائزہ پیش کرنے کی صحیح کی گئی ہے، جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ انسانی ذہن اور عملی حقائق مذہب کے پیش کردہ تصور خدا سے مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک وجود خدا کی حتمی تصدیق عقل اور سائنس کی طرف سے نہیں آ جاتی۔ اس وقت تک عقیدے کا دعویٰ بہرحال کمزور اور مشکوک ہی سمجھا جاتا رہے گا۔